نے ان کو ایک حدیث پاک سنائی. فرمایا عثمان لقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عثمان میں نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے. حضور نے فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حضور نے فرمایا مدینے کے نوجوانوں، اے نوجوان مسلمانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو بندہ نکاح کی استطاعت رکھ سکتا ہے فلیتزوج، اس پر لازم و ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کر لے. فإن اغض للبصر واحسن للفرج. آگے کے الفاظ سنیے. آج آپ اور ہم جب کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ شادی جلدی ہونی چاہیے تو ماں باپ بھی یہ سمجھے گا یار پتہ نہیں ان کو کون سی جلدی پڑی ہے. یہ بات نہیں ہے. نکاح کے ایک اپنے اثرات ہیں. آج آپ اور ہمیں شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں بے حیائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو اس اعتراض کے پر ہم کوئی اس کا حل تلاش نہیں کرتے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے ارشاد فرما دیا. حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. حضور نے فرمایا جس معاشرے کے اندر نوجوان نکاح کریں گے اور نکاح کو رواج دیں گے تو فرمایا فَإِنَّ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس نکاح کی برکت سے اس معاشرے کے نوجوانوں کی نظر سے بے حیائی ختم ہو جائے گی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور وہ معاشرہ گناہ سے اور بے حیائی سے پاک ہو جائے گا. 1400 سال پہلے حضور نے گناہ کو ختم کرنا، بے حیائی کے کنٹرول کے لیے حضور نے ایک کلیہ بتا دیا کہ اپنے معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کے تم نکاح، ان کو رواج نکاح کر دو. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر تم میں سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ عورت کا حق مہر ادا کر سکے، تو حضور نے فرمایا فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. روزے رکھے. فرمایا فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، بے شک حضور نے فرمایا جو روزے ہیں یہ انسان کے اندر جو برائی کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ روزہ اس برائی کی شہوت کو بندے کے اندر سے ختم کر دیتا ہے. تو دو ہی چیزیں ہیں. اور حضور کی دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اس کا نکاح نہ کریں، اور اگر وہی بچے، بیٹی ہو یا بیٹا، برائی میں مبتلا ہو جائیں تو سارا کا سارا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ کہیں. یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں کہ بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کی شادی نہیں کرنی. تو بس ٹھیک ہے، پھر ماں باپ گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ایسے کر لیں. نکاح کو رواج دیں. آج ایسا ہے کہ کسی نے اگر اپنی خواہشیں نفسانی پوری کرنی ہو تو اس کے لیے وہ کام آسان ہے، وہ پیسوں سے سستا مل جائے گا. لیکن نکاح جیسی سنت کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے. ایسی فضول واہیات قسم کی رسمیں ہم نے ڈال دی ہیں، جب تک وہ نہ کریں تو ہماری شادی مکمل نہیں ہوتی. اور نکاح کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام فرمائے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا صحابہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا، حضور نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ ارشاد ہے. اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک جی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، جب تک بچے کا کاروبار نہیں ہوتا، جب تک بیٹے کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ نہیں ہوتی، تب تک شادی نہیں کرنی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے لوگوں کو جو ہے ان کے مال کی برکت کر دے گا، ان کی رزق کی فراوانی ہو جائے گی. نکاح ایسی چیز ہے جو دین آیا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو سنت سے منہ موڑے گا میری اس سنت سے. اور دوسری حدیث پاک میں ہے میرے حضور فرمایا کہ مجھے